اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر طلباء، کیسے ہیں آپ سب؟ جماعت نہم امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ دی ایجوکیٹرز نابود کیمپس آن لائن سسٹم میں شازیہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں۔ جی تو اسٹوڈنٹ، آج ہم پڑھیں گے سورۃ الانفال رکوع نمبر 6۔ سورۃ الانفال جو ہے اسٹوڈنٹ، سورۃ الانفال میں 10 رکوع ہیں، 75 آیات ہیں، اوکے، اور یہ سورت مدنی سورت ہے، یعنی کہ یہ مدینہ میں نازل ہونے والی سورت ہے۔ چلیں جی اب اس کے رکوع کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بک کا کھول لیں پیج نمبر 17۔ اس کا سب سے پہلے میں انٹروڈکشن کروا دوں اسٹوڈنٹ۔ اس میں شیطان جو تھا وہ کفار کے ساتھ تھا جنگ بدر میں۔ یہ ساری جو صورت ہے بیسک یہ جنگ بدر کے ٹائم پہ نازل ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی۔ یہ ہم نے سارا کچھ پیچھے پڑھ لیا ہے۔ اس رکوع میں ہم جو نیا پڑھنے والے ہیں وہ یہ تھا کہ شیطان کے بہکاوے پہ جو کفار جو تھے نا، وہ مسلمانوں سے اکڑ رہے تھے، اکڑ کر دکھاوا کر کے، اور کچھ لوگ جو تھے وہ دکھاوا کرنے کے لیے گھروں سے نکل رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو اللہ کی راہ میں نکلے، مگر وہ ان کا جو اللہ کی راہ میں نہیں نکلے تھے، ان کا مقصد لوگوں کو بہکانا تھا سیدھے راستے سے، اور اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ ان کا دیکھ رہا تھا۔ پھر شیطان نے کیا کیا، ان کو ان کے اعمال جو تھے نا بہت ہی خوبصورت کر کے، آراستہ کر کے، یعنی کہ ان کو اپنی باتوں میں لگا کے طرح طرح کی باتیں، بہکاوے دنیا کی ادھر ادھر کے، ان کو بہت ہی خوبصورت سے اپنے وہ باتوں میں لے آیا، اور لگانے کے بعد اس نے کہا کہ آج کے دن تک تم ہی غالب رہو گے، کیونکہ اتنی بڑی جماعت ہے تم لوگوں کی، تو مسلمانوں پر تم ہی فتح پاؤ گے۔ اور جیسے ہی اس نے آسمان سے فرشتے اترتے دیکھے نا، تو پھر وہ کیا ہوا، اس کے بعد اس نے کہا کہ آج کے دن میں تم سب میں وہ اپنے جیسے پاؤں کی ایڑی پر نہیں پھر جاتے، پیسپا ہو کر نکل پڑا وہاں سے، اور کہنے لگا کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں، کہتا ہے میں تم لوگوں سے بیزار ہوں، یعنی کہ میں تم لوگوں کا ساتھی نہیں ہوں۔ انہوں نے کفار نے کہا کہ تم تو ہمیں گائیڈ کر رہے تھے، ہمارے رہنما تھے۔ وہ کہتا ہے میں تم لوگوں کا ساتھی نہیں ہوں، میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اس نے آسمان سے اسٹوڈنٹ فرشتے اترتے قطار در قطار اترتے دیکھ لیے، اور اس نے کہا کہ یہ تو اللہ سے، میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں اور میں بھی ڈرتا ہوں، اور اللہ تو سخت عذاب دینے والا ہے۔ جی اسٹوڈنٹ، یہ تھی اس کے پیچھے جو سٹوری، ہم نے پورا آپ کو بیہائنڈ اس کا واقعہ تھا وہ میں نے سنایا۔ آ جائیں اس کے لفظی ترجمے کی طرف۔ لفظی ترجمہ اس کا کچھ یوں ہے، ولا اور نہ، یہ آیت نمبر ہے 48، ولا اور نہ تکونو ہو جاؤ کالذین ان کی طرح، خارجو جو نکلتے ہیں یا نکل آئے، من سے، دیارہم اپنے گھروں سے، باتارن کیسے، باتارن اتراتے ہوئے، یعنی بہت زیادہ اپنے آپ میں شیخیاں بگاڑتے ہوئے، دکھاوے کے لیے اتراتے ہوئے، الناس لوگ، ویسدون اور روکتے ہیں، اور یسدون روکتے ہیں، ان سے، سبیلی راہ یا راستہ، اللہ کا، واللہ اور اللہ، بما جو تعملون تم کر رہے ہو، محیط احاطہ کیے ہوئے ہیں یا گھیرے ہوئے ہیں، اوکے۔ اور نہ ہونا ان لوگوں کی طرح جو نکل آئے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور دکھاوا کرنے کے لیے لوگوں کو، اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، اور اللہ اس کا جو کچھ یہ کر رہے ہیں احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اور اذ جب، ہم انہیں، الشیطان شیطان نے، اعمالہم اعمال ان کے، وقال اور کہا، لا نہیں، غالبہ آج کے دن کوئی غالب، لکم تم پر، یوم دن، من سے، الناس لوگ، اور انی بے شک، جارن رفیق ہوں، ساتھی ہوں تمہارا، لکم تمہارا، فلما پس جب، تراءتل جب دونوں فوجیں، تراتی اس نے جب دیکھی اترتی ہوئی، فیاتل الٹے پاؤں پھرا، یا الٹے ایڑی پر پھر گیا، الٹے پاؤں پھر گیا، نقصا اور کہنے لگا، علی عقبیہ یقیناً میں،
وقالا اور کہا انی بے شک بری الذمہ ہوں، بری ہوں یعنی میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں، منکم تم سے، انی بے شک ارا میں دیکھ رہا ہوں، مالا جو نہیں ترونا تم دیکھ سکتے، اخاف ڈرتا ہوں، اللہ سے، واللہ اور اللہ شدید سخت العقاب عذاب دینے والا ہے۔ جی تو اسٹوڈنٹ یہ دیکھیں، اور جب شیطان نے ان کو آراستہ کر کے، ان کو خوبصورت اچھے سے کر کے ان کے اعمال دکھائے اور کہا آج کے دن کوئی غالب نہیں ہوگا اور یقیناً میں تمہارا دوست ہوں، اور جب آمنا سامنا ہوا، جب یعنی کہ جنگ بدر میں کفار کا اور مسلمانوں کا آمنا سامنا ہوا، تو پھر دونوں فوجوں کا تو پھر گیا، وہ بھاگ گیا الٹے پیروں، یعنی پاؤں کے بل بھاگا اور کہنے لگا یقیناً میں تم سے بری الذمہ ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، بے شک میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، یقیناً میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ جی تو اسٹوڈنٹ آگے ایک اور آیت ہے، اذ جب یقولو کہہ رہے تھے المنافقون منافقین یا منافق لوگ، والذین اور وہ لوگ، فی میں قلوبہم دلوں میں، مرض بیماری، غرہ مغرور کر رکھا، ہؤلائی انہیں، دینہم دین نے، ان کے دین نے، ومن اور جو یتوکل بھروسہ رکھتا ہے اللہ پر، فإن اللہ پس بے شک اللہ عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ چلیں جی اس کے بامحاورہ ترجمہ کی طرف چلتے ہیں۔ جب کہہ رہے تھے منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری کہ مغرور کر رکھا ہے ان لوگوں کو ان کے دین نے، یعنی جو منافقین تھے نا وہ مسلمانوں کو کہہ رہے تھے کہ ان کے تو دلوں میں بیماری اور انہیں ان کے دین نے بھی مغرور کر رکھا ہے، اور جو بھروسہ رکھتا ہے اللہ پر تو یقیناً اللہ حکمت والا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹ، تو اب اس کے کوسچن آنسر کی طرف چلتے ہیں۔ کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو کون سے کام کرنے اور کون سی باتوں سے بچنے کا حکم دیا؟ جی تو اسٹوڈنٹ یہ ہے اس کا سوال، تو رکوع نمبر 6 میں پہلی لائن میں اس کا آنسر موجود ہے۔ مومنو جب کفار، یہ میں نے اس میں نہیں ہے، یہ آپ نے اپنی بک کے پیج نمبر پر دیکھیے گا، صفحہ نمبر 17 پر پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ مومنو جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، خدا کو یاد کرو تاکہ تم مراد حاصل کرو۔ نمبر 2 ہے سوال، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کا عمل دیکھ کر شیطان نے کیا کیا؟ اور یہ دیکھیں شیطان نے کیا کیا ہے، شیطان الٹے پاؤں اپنے پاؤں پر پھر کر بھاگیا اور اس نے لوگوں سے کہا کہ میں بری الذمہ ہوں جو تم کر رہے ہو، اور یقیناً میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، اور میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں، اور مجھے تو خدا سے ڈر لگتا ہے کہ یقیناً اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اسٹوڈنٹ اس کے MCQs بھی بن سکتے ہیں اور اس کی بلینکس بھی بن سکتی ہیں، اور اس کے الفاظ معنی تو آپ کو پتہ ہے، فثبتوا ثابت قدم رہو، بطرن اتراتے ہوئے، تراعتا آمنے سامنے ہوئے، فتفشلوا پس ہمت ہار جاؤ یا تم ہمت ہار جاؤ، جارن معاون حمایتی، نقص علی عقبیہ وہ الٹے پاؤں پھر گیا۔ اوکے اسٹوڈنٹ، یہ آپ نے اس کے الفاظ معنی اور اس کا لفظی ترجمہ میں نے آپ کو سمجھا دیا، اور بامحاورہ آپ نے یاد کر لینا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے MCQs بھی بن سکتے ہیں، جیسے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بے شک اللہ روزی کمانے والوں کے ساتھ ہے، بے شک اللہ کام کرنے والوں کو، یہ کس کے ساتھ آئے گا یہ اب آپ نے خود دیکھنا ہے۔ واللہ بما یعملون محیط، اور اللہ احاطہ کیے ہوئے ہے ان کو، اور اللہ ان کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ ان کو ڈھانپے ہوئے ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹ، اس طرح MCQs بھی اس کے بن سکتے ہیں، اور MCQs بنانے کا آپ کو طریقہ آپ کو پہلے ہم بتا چکے ہیں، تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔